جتنا بھی کر لو، جتنا ہی مار لو، جتنا ہی پیٹ لو، جتنے اتیاچار کر لو، تابوت سکینہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تابوت سکینہ اسرائیلیوں کی طاقت تھی، یہودیوں کی طاقت تھی۔ جب یہ جنگ میں جایا کرتے تھے اسی بکسے کو لے کے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی جنگ فتح کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا خادم مفتی عبدالسلام مصباحی، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی عبدالسلام مصباحی یوٹیوب چینل۔ حضرات محترم، ابھی آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گھماسان کی لڑائی چل رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ مسجد الاقصی شریف کی بھی حفاظت اور صیانت فرمائے۔ حضرات محترم، آخر اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اس کو کس چیز کی تلاش ہے؟ تو اس بارے میں ایک ویڈیو تو میں نے پہلے بنائی تھی، جس میں نے بتایا تھا کہ مسجد اقصی کو لے کر کے فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور تشدد یہ برت رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی پر مکمل طور پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری اہم چیز جو ان اسرائیلیوں کو تلاش ہے وہ ہے تابوت سکینہ۔ آخر یہ تابوت سکینہ ہے کیا چیز؟ تابوت سکینہ کا ذکر میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تابوت سکینہ وہ متبرک تابوت ہے جو شمشاد کی لکڑی کی بنائی گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ پھر سلسلہ در سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس یہ تابوت آ گیا۔ پھر اس کے بعد سے یہ تابوت بنی اسرائیل کے ہاتھ لگا، اور بنی اسرائیل اس کو بہت ہی متبرک سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل یہ وہی قوم ہے جو آج یہودی کہلاتی ہے، یعنی کہ اسرائیل ملک والے، یہی بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ جب یہ تابوت بنی اسرائیل کے ہاتھ لگا تو یہ بڑے بڑے مارکا کو اسی تابوت سکینہ کے ذریعے سر کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو دشمنوں کا خوف ہوتا اور کہیں سے حملہ کی کوئی آشنکا ہوتے تو اس صورت میں بنی اسرائیل کیا کرتے؟ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے اور دعا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تابوت سکینہ کی برکت سے ان کے دلوں کو اطمینان بخشتا اور سکون بخشتا۔ اسی لیے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا، یعنی دلوں کو اطمینان بخشنے والا تابوت، سکون بخشنے والا تابوت۔ آخر اس تابوت میں کیا چیز تھی؟ اس میں اتنی برکتیں اور رحمتیں کیسے آ گئی؟ قرآن پاک اور اس کی تفسیر کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، آپ کی جوتی مبارک تھی، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی پگڑی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں توریت کے اوریجنل کچھ کاپی کے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس تابوت کے اندر بزرگوں کی یہ عطیات ہو، یہ متبرک چیزیں ہوں، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے بڑی بڑی مشکلوں کو آسان بھی فرمائے گا۔ تو بنی اسرائیل یہی کرتے تھے کہ جب ان کو جنگ میں جانا ہوتا اسی تابوت کو سامنے رکھتے، دعا کرتے، اور ہر جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوتی۔ یہ تابوت اتنی بابرکت تھی کہ جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتا یا ان کے دلوں کو بے قراری اور بے چینی لاحق ہوتی تو یہ تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ اسی لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے بنی اسرائیل یہ راہ راست سے بھٹکتے گئے اور ان کی بدتمیزی اور بدماشی بڑھتی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تابوت سکینہ کو ان سے سلب کر لیا۔ پھر یہ تابوت سکینہ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور قوم عمالقہ نے اس پر قبضہ کر لیا، یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھ سے یہ تابوت نکل گیا۔ اس وقت سے لے کر بنی اسرائیل اس تابوت کے تلاش اور جستجو میں لگے ہیں اور اسی فراق میں ہیں کہ اگر یہ تابوت ہمارے ہاتھ لگ جائے تو آج بھی ہم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں، فلسطینیوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو مقاصد ہیں، ناپاک جو تمنائیں ہیں، ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی یہ یہودی، یہ اسرائیل والے اسی تابوت کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تابوت آج کہاں موجود ہے۔ جو بھی ہے یہ تابوت بڑا بابرکت ہے۔ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس تابوت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس تابوت کی حقیقت کیا ہے۔
آئیے اس تعلق سے ایک پنڈت جی ہیں جو بہت گیانی مانے جاتے ہیں، جنہوں نے قرآن کی بھی تلاوت کی، قرآن کو بھی سمجھا اور ساتھ ہی ساتھ وید اور اپنشد کو بھی پڑھا، ایک غیر قوم کے آدمی سے ہم قرآن کی تفسیر یا قرآن میں جس تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے اس کا بیان سنتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کی حقانیت اور سچائی کو غیروں نے بھی بیان کیا ہے۔ آئیے چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں۔ جتنا بھی کر لو، جتنا ہی مار لو، جتنا ہی پیٹ لو، جتنے اتیاچار کر لو، تابوت سکینہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تابوت سکینہ اسرائیلیوں کی طاقت تھی، یہودیوں کی طاقت تھی۔ جب یہ جنگ میں جایا کرتے تھے اسی بکسے کو لے کے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی جنگ فتح کی ہے۔ وہ ایک جادوئی بکسا تھا جسے سینا نکلتی تھی، توریت کی اوریجنل کاپی ہے اس کے اندر، جس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ جو بھی آپ کی ویڈیو سن رہا ہوگا، اس دیش میں جو اسرائیلی یہاں رہ رہا ہوگا، وہ میری بات سن کر اس کے رومے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نماز پڑھتے وقت لوگوں کو مارا گیا، دعا کرتے ہوئے لوگوں کو مارا گیا، ایسے کتاب کھول کے ترابی پڑھ رہے ہیں۔ ایک پاون کتاب ہے، اس کو لاتوں سے مار رہے ہیں وہ لوگ۔ 1,24,000 نبی جو کی سجدہ کیے ہیں، نماز پڑھے ہیں، مسجد اقصی میں انہوں نے نماز پڑھائی تھی 1,24,000 نبیوں کو۔ 40 کروڑ لوگوں کی جنہوں نے اللہ اور قرآن کی بات کر کے مودی جی مسجد میں جا کے بولتے تھے، کیا ان سے بڑے ہو گئے اسرائیلی؟ اور ساری اسلامک کنٹریاں ایک ہو کر اسرائیل کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ یہ میرے مندر ہے، میں یہاں پوجا کر رہا ہوں، تو اپنے اس مائک سے میرے سر پہ مارنا شروع کر دو، مجھے دھکا دینا شروع کر دو۔ سیم وہی پیٹرن وہاں پہ میں نے یہ ایک نہیں 1000 ویڈیو آئی ہے کہ ابھی رمضان میں جب مسجد اقصی میں مسلمان نماز پڑھنے ایسے جایا کرتا تھا، ایسے، تب اس کو لاتوں سے مارا جایا کرتا تھا۔ جب وہ دعا میں اللہ کو یاد کرتا تھا تب اس کو دھکا دیا جاتا تھا۔ آپ سوچئے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے اپنی زمین دی رہنے کو۔ یہودی اسرائیلی یہودی کون؟ اور یہ یعقوب کے ہی نام سے ان کا ونسج ہے یہودی، ہاں۔ اور یہ جس کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، جو یہ چاہ رہے ہیں، فلسطین میں جو مانگ رہے ہیں، جو ان کی کھوج ہے، وہ ان کو نہیں ملے گا، جس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ جو بھی آپ کی ویڈیو سن رہا ہوگا، اس دیش میں جو اسرائیلی یہاں رہ رہا ہوگا، وہ میری بات سن کر اس کے رومے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس پنڈت کو تابوت سکینہ کے بارے میں کیسے پتا، کیونکہ مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ کیا ہے تابوت سکینہ؟ کیا ہے مہاراج جی؟ تابوت سکینہ اسرائیلیوں کی طاقت تھی، یہودیوں کی طاقت تھی۔ جب یہ جنگ میں جایا کرتے تھے اسی بکسے کو لے کے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی جنگ فتح کی ہے۔ وہ ایک جادوئی بکسا تھا جسے سینا نکلتی تھی، توریت کی اوریجنل کاپی ہے اس کے اندر، کئی نبیوں کے پہنے ہوئے کچھ ان کے چیزیں ہیں، ان کے کپڑے ہیں ان کے اندر۔ وہ ایک طاقتور بکسا ہے۔ اور جو دیوالوں میں جا کے روتے ہو نا آپ لوگ، یہ اسرائیلی روتے ہیں۔ اچھا، یہ پکے مکان ان کے پہلا پکا مکان بنتا ہی نہیں تھا، یہ کپڑے کے مکان میں رہتے تھے۔ یہ اسرائیلوں کا اتہاس ہے۔ جتنے بھی اسرائیلی میری ویڈیو سن رہے ہوں گے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہندوستان کا ایک پاگل سا دکھنے والا بال یوگی مہاراج میری پول کھول دیا۔ یہ لوگ مطلبی ہوتے ہیں، یہ لوگ ایک چیز میں بتاتا ہوں، ان کا کانفلکٹ کیا ہے اسلام میں۔ اللہ نے 4 کتابیں آسمانی بھیجی، توریت، انجیل،